الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع جمال ضیاء محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایا حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہے اور پورا عالم اسلام اس وقت پریشانی اور غم میں ڈوبا ہوا ہے بالخصوص غزہ فلسطین اللہ تعالی مجاہدین کو فتح اور غلبہ نصیب فرمائے اور بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک پنجوں سے آزادی نصیب فرمائے تو یہ اس میں پریشان والی کوئی بات نہیں ہے کہ دکھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں بلکہ ایک اللہ والے نے بات کی تھی وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دکھ کی سن کر اسے عطا فرما دینا تو وہ باتوں کا سلسلہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کو مل گئی نعمت وہ چلا گیا اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند بھی نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اس کو فٹافٹ دے دو دوسرا بندہ سوال کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نہ دینا فرشتے کہتے ہیں میرے مالک یہ نیک آدمی ہے مانگ رہا ہے اس کے لیے منع کر دیا گیا فرمایا میں چاہتا ہوں یہ زیادہ دیر بیٹھ کر میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے مجھے اس کی آواز پسند ہے تو یہ تعلق محبت ہے اسی کو سمجھیں بس اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں جلوہ گر تھے
اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تھی۔ ظاہر بات ہے والد گرامی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر تقریباً 7-8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی چل بسا۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پروگرام نہ بنایا، خاموش رہے۔ اور شہر مکہ تھا، ابھی عمر تھوڑی سی تھی، اور مکہ شریف کے اندر ایک جگہ تھی اقاز میں ایک منڈی لگتی، اس منڈی میں خواتین بکتی تھیں، مرد بکتے تھے، غلام بکتے تھے، باہر سے آئے ہوئے سودے بکتے تھے۔ تو اس اقاز منڈی کے اندر خواتین مکہ شریف کی گئی ہوئی ہیں، تو ایک آواز دینے والا آیا، بلند آواز میں کہا، اس نے کہا لوگو سنو، ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ او بیبیو، تم میں سے جو بھی اس کے نکاح میں سعادت پانا چاہے ضرور ان سے نکاح کر لیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو نبی کا نام سننا کسی کو پسند کہاں تھا، وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ اور خواتین نے پتھر اٹھائے اور زور زور سے مارنے شروع کر دیے۔ سیدہ خدیجہ پاک جو تھیں یہ سن رہی تھیں، انہوں نے کہا انہوں نے پتھر مارے، میں نے کچھ بھی نہ کہا، میں نے دل کے آئینے میں وہ تصویر یار فٹ کر لی، وہ کب حبیب آئیں گے میں ان سے شادی کروں گی۔ اور یاد رہے مکہ مکرمہ میں سب سے امیر خاتون، اور مکہ مکرمہ کا جب مال تجارت جاتا، تجارت کے لیے بھیجتے مال کو، تو پورے قریش کا مال ایک طرف اور سیدہ خدیجہ پاک کا مال ایک طرف، اتنا زیادہ مالدار تھی۔ اور مال دینے کے لیے تو بندے کو دیانتدار بندہ چاہیے، کوئی دیانتدار ہو ایسا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دور میں بھی نبی پاک کا لقب تھا صادق الامین، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ کی یاد اگر بخیر ہو تو جس وقت حجر اسود لگانے لگے تھے تو سارے قبیلے والے لڑ پڑے تھے، ہم فٹ کریں گے، انہوں نے کہا جی ہم فٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی صبح صبح جو آدمی باب بنی شیبہ سے کعبۃ اللہ میں پہلا بندہ آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ آج بھی ہم مسلمان جو من حیث و قوم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا، ہم اسی بات پہ جمع ہو جائیں، بات بن سکتی ہے۔ یہ ہمارا جو افتراق ہے، ہمارا آپس میں انتشار ہے، وہ کافروں کو شہ دیے ہوئے ہے۔ مسلمان مل جائیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاذ گرامی سے کسی نے پوچھا جی باہر سے جو لوگ بم پھینکتے ہیں تو اس کا فرقہ الگ ہے، اس کا فرقہ الگ ہے، اس کا فرقہ الگ ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا جو اختلافات ہیں بھلا کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا وہ بم اس لیے پھینک رہے ہیں، وہ گولیاں اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں کا ہے، عالم کفر کے خلاف ہم سیسے پلے دیوار ہے۔ تو صبح صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نظر آئے، تو سارے کافر جو ہے وہ خوشی میں جھوم اٹھے، کہتے ہیں محمد صادق الامین۔ آج بھی آپ سرکار کی مبارک جالی ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الامین۔ تو یہ میں جالیوں والا سبق بھی یاد کروا دوں آپ کو، یہ مشکل تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ کا کاروبار بند گیا، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، قرض سے نجات نہیں ہو رہی، بلائیں جان نہیں چھوڑ رہی، آفات جو ہیں وہ گلے پڑ گئیں، دکھ جو ہیں وہ گھر کر گئے، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کریں، ایک ہفتے کے بعد رزلٹ مل جائے گا آپ کو۔ ہر دکھ، ہر رکے ہوئے پہیے کو
جو جام ہو گیا ہے چلانے کا بہترین طریقہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق، ایک تسبیح، اور محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اچھا، ان کافروں نے بڑے بڑے الزام لگائے نبی علیہ السلام پر، جادوگر بھی ہے معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن کسی نے سرکار کو جھوٹا نہیں کہا۔ صادق بھی مانتے تھے، امانت دار بھی مانتے تھے۔ اور میرے آقا مولا کی امانت بھی دیکھو نا جی، جس وقت کافر مارنے پہ تول گئے، اب اگر آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو، خدا نہ کرے آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جائے، ہیں کیڑی امانت بھائی، ایک تو میں نے گل پہنا ہے، دوجا امانت منگتا ہے، اپنی چال نہیں کرے تو۔ وہ جان کے دشمن تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گھیراؤ کر لیا، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح ان کی امانت ان کو واپس کر دینا۔ یہ امانت ہے، اور امانت بھی خیانت کرنے والا مومن تو ہوتا نہیں ہے نا جی۔ تو سیدہ پاک کو پتہ چلا کہ تو حضور تشریف جب لائے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی حجر اسود کا فیصلہ کریں۔ میرے آقا مولا نے اپنی چادر مبارک بچھائی ایسے کر کے، اس پہ حجر اسود رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا سارے قبیلوں کے سردار ہیں، آ گئے، ادھر سے پکڑو، تم ادھر سے پکڑو، سب نے پکڑا، نمائندگی ہو گئی۔ جب ایک سردار آ گیا نمائندگی ہو گئی، انہوں نے چادر کو ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، سرکار نے درمیان سے ہاتھ لگا کے حجر اسود کو جوڑ دیا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت جاہلیت تھی۔ انہوں نے کہا محمد صادق الامین ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہم تو ترستے ہیں نا، بوسہ مل جائے، لیکن حجر اسود ایک عرصے تک تڑپتا رہا۔ اور آپ نے فرمایا میری اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک پتھر حجر اسود بھی ہے۔ حجر اسود میری ذات پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ سیدہ طیبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب کعبۃ اللہ کا طواف کروانے لگی نا، تو رش تو تھا نہیں، انہوں نے کہا چھوٹے سے بچے ہیں، کیا اچھا ہو میں حجر اسود کا بوسہ ہی کروا دوں۔ حجر اسود کے قریب کیا تو فخلع الحجر الاسود من مکانہ فتمسک بوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر حضور کے چہرے سے چمٹ گیا۔ اس نے کہا میں تڑپ رہا تھا کب حضور آئیں گے، میں حضور کے چہرے کا بوسہ کروں گا۔ ہم ترستے ہیں اس کو چومنے کے لیے، اور وہ ترستا ہے سرکار کے چہرے کو چومنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جب سیدہ کو پتہ چل گیا کہ آپ امانت دار بھی ہیں، صادق بھی ہیں، تو سیدہ پاک نے اپنا مال سرکار پاک کو دیا کہ آپ شام جائیں اور تجارت کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا جتنا منافع ہوگا میں اوروں کو دیتی تھی 1 گنا، آپ کو 2 گنا منافع دوں گی۔ اگر اوروں کو 10,000 درہم دیتی تھی تو آپ کو 20,000 دوں گی۔ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بات ہے میرا غلام بھی ساتھ جائے گا۔ سرکار نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، ابھی رستے میں تھے، ایک راہب آیا نستورہ، اور راہب کس کو کہتے ہیں کہ جو شادی بیاہ رشتہ خاندان سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائے اکیلا، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اندر ہوتے تھے، تو کیا ان کو شادی کی طلب نہیں تھی، رشتہ داروں کی طلب نہیں تھی، کیوں چلے گئے وہ؟ تو کہتے ہیں اس وقت کے بادشاہ نے نا جو اللہ والے تھے ان کو مروانا شروع کر دیا، بھی ان کو قتل کروا دو جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو ان راہبوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک فیصلہ ہے، تم سارے پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پہ جا کے نا جھونپڑیاں بنا کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ شاید میرے آقا دا اتھوں دی گزر ہوئے، ہو سکتا ہے حضور یہاں سے گزرے ملاقات ہو جائے۔ وہ بحیرہ راہب دیکھ لیں آپ، قریش کہتے ہیں ہم وہاں سے گزرتے تھے، کبھی بھی اس نے ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب سرکار ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم وہاں سے جب گزرے تو وہ اپنے حجرے سے باہر نکل گئے، ہمارا استقبال کیا، ہمیں دعوت مدعو کیا میرے گھر کھانا کھاؤ۔ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارے اندر اس امت کا نبی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب تم اس گھاٹی سے اترنے لگے نا، یہ سارے درخت، یہ سارے پتھر، یہ میرا سوما میرے اوپر گر گیا، آواز آئی او بحیرہ کیا بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جا حضور آ گئے ہیں۔
آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ جو راہب تھے اس وجہ سے یہ راہب بنے کہ حضور کی تلاش کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نستورہ راہب بھی رستے میں تھا شام کے، تو اس نے دیکھا انہوں نے اپنے مال کو بٹھایا، اور یہ اونٹ جو جن پہ سامان لدا ہوا تھا تجارت کے لیے، 2 اونٹ ان میں سے چلنے کے قابل نہ رہے، بیٹھ جاتے، تھک جاتے، طاقت نہ رہتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ کے اونٹ، غلام میسرہ اونٹ جو ہیں وہ 2 بیمار ہو گئے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے اونٹ کے اس طرح اپنا ہاتھ رکھا، ایسے 3 بار ایسے کیا، تو کہتے ہیں ان کی ٹانگوں میں بجلی کی طاقت آ گئی، وہ دوڑتے گئے، وہ نہ کھلایا نہ پلایا، فرمایا حضور کے ہاتھ جو چھو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نستورہ آیا، تو نستورہ نے کہا کہ سنو بھائی، یہ جو تمہارے اندر بچہ بیٹھا ہوا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بہت بڑی عمر کا نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، ابھی تو توانا رانا چھوٹی سی عمر کا جوان ہی ہے، لیکن یہ نبی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانی کائنات پہ تشریف لے جانے لگے، اس سے پہلے آپ یہاں تشریف لائے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور یہ فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی انسان نہیں بیٹھے گا، جو بیٹھے گا وہ اللہ کا نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی تم ایسے ہی لاف زنیاں کر رہے ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آخری نبی ہے، تمہیں کیا علم؟ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ سرکار کے پاس آیا، حضور کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا حضور ذرا مہر نبوت اگر دکھا دے تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی۔ سرکار پاک نے مہر نبوت سے دکھائی تو اس نے جھک کر مہر نبوت کو چوما، اس جگہ پہ تھی، چوما، کہتا ہے خوشبو کی لپٹیں تھیں، اور پھر اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آگے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قافلہ یہاں سے شام پہنچا، وہاں تجارت ہوئی، تجارت کے بعد جب سرکار واپس آنے لگے، فرمایا میسرہ ہم نے اپنا مال تو فروخت کر دیا ہے، کیا اچھا ہو کہ ہم ادھر سے مال اور خرید لیں جو مکہ میں ضرورت ہے۔ پھر وہاں سے مال خرید بھی لیا، جس طرح تسی جانے ہو نا جی، سنیارے بھائی وہاں پہ گئے رنگ مال بیچنے کے لیے تو 7 چیز لیتے بھی آتے ہیں، یہ بیچی جائیں، یہ وہاں ضرورت ہے وہاں بیچ دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی بیچ دیا ہے، اور پھر مال خرید لیا، اور سرکار پاک سلامہ پھر شہر مکہ واپس تشریف لائے۔ تو میسرہ کہتا ہے میں ساری باتیں دیکھتا رہا، درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، کہیں سے الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، راہب نکل کے استقبال کرتے ہیں، ساری کائنات جو ہے وہ آپ کے گرد ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر فرشتے ایسے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت سے وہ کہنے لگا کاش کہ میری مال کا بھی اس منظر کو دیکھتی نا تو بڑی خوش ہوتی۔ اس نے پہلے پیغام بھیج دیا کہ ہم فلاں دن مکہ آ جائیں گے اور دوپہر کا وقت ہوگا، خیال کرنا۔ تو سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے چوبارے پہ چڑھی ہوئی تھیں، تو آپ نے سوراخ سے دیکھا تو سرکار آ رہے ہیں، اور سر کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور رم جھم اور حضور کے چہرے مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس طرح سرکار مکہ پاک میں داخل ہوئے، پھر وہ مال وہاں کی جو منڈی تھی فروخت کیا، کوئی گنا منافع لے کر سرکار پاک علیہ السلام نے ان کو دے دیا۔ ایک تو واقعہ یہ ہوا دیکھنے کا، دوسرا اکاز منڈی میں کہا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تیسرا پھر دوپہر کا وقت تھا، پریشان تھی سیدہ، تھکی ہوئی تھیں، رات کو جا کے ستاروں کی آغوش میں جا کے سو گئیں۔ خواب میں دیکھا آسمان سے سورج اتر رہا ہے اور آپ کے گھر میں اترا، پھر وہی سورج کے کرنیں جو ہے وہ پھوٹیں، پورا مکہ روشنی میں نہا گیا۔ صبح گئیں تو اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ خواب جیسے تم نے دیکھا ہے ایسے ہی دیکھا ہے تم نے، تو پھر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نکاح میں آؤ گی، یہ بات لکھ لو۔ تو یہ چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل آپ کا، اور پھر وہ اسی بات کے اندر رہی کہ یہ 3 نشانیاں تو ظاہر ہو گئی ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ سرکاری ہیں، تو پھر انہیں پیغام بھیجا نکاح کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے چچا جو ہیں میرے مالک ہیں، حضرت امیر حمزہ اور ابو طالب، ان سے مشورہ کیا، فرمایا ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کی تیاری ہوگی، 500 درہم حق مہر طے پایا۔
اور کسی بھی جان کا حق مہر جو ہے وہ 400 سے کم نہیں ہے، 400-500 درہم ہے۔ 32 روپے اٹھانے کتے کوئی نہیں، 32 روپے اٹھانے خود بنایا انہوں لوگوں نے، من گڑا تھی، یہ کہیں کوئی روایت نہیں ہے، کسی کا بھی روایت نہیں ہے۔ حق مہر طے ہوا، اور ایک بھی جان کا حق مہر جو ہے وہ 5000 دینار ہے، درہم نہیں ہے۔ وہ سیدہ ام حبیبہ، وہ شاہ حبشہ نجاشی نے دیا تھا، وہ بادشاہ نے کہا جی میں نے وہ تحفہ پیش کرنا ہے، اور شاہ حبشہ نجاشی جو تھا جعفر طیار کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، اور ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد جو لوگ حبشہ سے آئے وہ بتاتے ہیں کہ اس کی قبر سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں رات کو۔ اور شاہ حبشہ نجاشی نے اور بھی بہت سارے طائف بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے۔ ہاں، وہ حضور کا غلام بن گیا، وہ مسلمان بن گیا، تو وہ تابعی ہے، اس نے صحابہ کرام کی زیارت کی، اگرچہ سرکار تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی 2 شادیاں ہوئی تھیں، ان میں بھی اولاد تھی، بیٹا بیٹی، اور ایک سے ایک بیٹی تھی۔ تو سرکار سلامہ رحیم و کریم تھے، نکاح ہو گیا، پھر صبح اونٹ ذبح ہوئے، بہت بڑا دعوت ولیمہ تیار ہوا شہر مکہ شریف میں۔ اور یہ جو سیدہ کا گھر تھا یہ اتنا خوبصورت گھر ہے، امام فاقہی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا کعبۃ اللہ کے بعد سب سے برکت والا گھر وہ سیدہ خدیجہ پاک کا تھا۔ کعبۃ اللہ کے بعد، تو کعبۃ اللہ تو اللہ کا حرم ہے، باقی جتنے بھی گھر ہیں سب سے برکت والا گھر وہی تھا۔ تو سیدہ پاک جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے گئیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس گھرانے کے اندر سرکار اکیلے نہیں تھے، وہ تھوڑا توجہ کریں، ابوا کا مقام ہے، سید آمنہ کے ساتھ سرکار تشریف لا رہے ہیں واپسی پر۔ ابوا کے مقام پہ جب پہنچے تو سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ماں تھی دل بھر آیا، اور آنسو جو تھے وہ رک نہیں رہے تھے۔ میرے پیارے آقا مولا وسلم نے ماتھے کو دبایا، سر کو دبایا، ٹانگوں کو دبایا، 6 سال کی عمر تھی۔ پوچھنے لگی امی کیا فکر ہے، کس بات کی؟ فرمایا میرا بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، ابو تیرا ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا وہ چل بسا، 6 سال کی تیری عمر ہوئی میں جا رہی ہوں۔ فرمایا امی کوئی قبر کی فکر ہے، پھر کوئی قبر کی فکر ہے؟ فرمایا نہیں، جس کا بیٹا محمد ہو اسے قبر کی فکر کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اماں کو دنیا کی فکر ہے؟ فرمایا نہیں، میں محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں، جو بھی میرے بیٹے کا نام لے گا وہ کہے گا اس ماں پر بھی درود و سلام ہو، جس ماں نے اسے جنا ہو، سلام تجھ پر بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، وہ یہ کہیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اماں رو کیوں رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں، میں نے خواب دیکھے ہیں بڑے بڑے، تو شب اسرا کا دولہا بنے گا، نبیوں کا امام بنے گا، کاش میں اس رات ہوتی، میں دیکھتی میرا بیٹا کیسے جا رہا ہے۔ سرکار پاک نے اپنی ماں کا سر مبارک جو ہے وہ دبایا، اور آج وہ جن نجدیوں کے بارے میں آپ کے بڑے ان کے لیے گوشے ہیں نرم، بڑی محبتیں ہیں آپ کے دل کے اندر، میرے دل میں کوئی ان کے لیے محبت نہیں ہے، میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ وہ ظالم آج بھی ڈیزل کے بڑے بڑے بھر کے نہ ڈرم اما آمنہ کے مزار پہ جا کے گراتے ہیں، اور بوتلیں توڑ توڑ کے نہ شیشے وہاں گرا دیتے ہیں تاکہ جو بھی ہے اس کے پاؤں میں چوبے، دن کے وقت وہاں حاضری نہیں ہے، اور جو رات کو بھی جائے تو اس کے پاؤں کے اندر وہ چبھتے ہیں۔ تو مجھے صاحب کہنے لگے جی مولانا وہاں نہ جائیں تو بہتر ہوگا، آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے خیالات آئیں گے، جس وقت ڈیزل وہاں پہ وہ گراتے ہیں تو بدبو ہوتی ہے۔ اور میں کہ یار جان دے دوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پتہ ہے بھائی سرکار کی والدہ کا مقام کیا ہے، مجھے علم ہے، تم چھوڑو اس بات کو۔ ہم جب وہاں پہنچے نا جی، ابھی دور ہی تھے، یقین مانے ایسے خوشبو آ رہی تھی کہ جس طرح کو پھولوں کا باغ ہو جاتا۔ جب وہاں قبر کے اوپر ہم حاضر ہوئے نا جی، وہ تو ایسے جیسے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ یار آپ کے ماں باپ اگر فوت ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت حضور نے فرمایا نا سنت ہے جانا، تو جو نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے روزے پہ جانا سنت ہے، تو وہ حضور اپنی ماں کی قبر پہ نہیں آتے ہوں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ پاک تھا، ایک شخص روزانہ حاضر ہوتا، سلام کرتا تھا امام صاحب کو اور واپس چلا جاتا۔
اور جواب بھی ملتا تھا۔ ایک دن آیا، اس نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، بڑا پریشان۔ دوسرے دن پھر آیا، سلام کیا، جواب دیا۔ کہنے لگا حضور کل میں آیا تھا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا، آج تو بول رہے ہیں۔ فرمایا کل میری قبر میں میرے نانا مصطفیٰ آئے ہوئے تھے۔ تو اگر حضور پاک علیہ السلام امام علی مقام کی قبر میں جاتے ہیں تو سید آمنہ کی قبر میں نہیں جاتے ہوں گے؟ اور اسی ابوا کے مقام پر اپنی ماں کو دفن کیا۔ تو ام ایمن نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑائی، کبھی اٹھاتی، کبھی بٹھاتی، کبھی نہلاتی، کبھی حضور کے آنسو پوچھتی ام ایمن، کبھی کچھ کہتی، کبھی کچھ کہتی، دلاسا دلاتی، کوئی بات نہیں امی وہاں موجود ہے۔ سارا رستہ یہی کہتی آئیں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں ہے ام ایمن، یہ لونڈی نہیں ہے، یہ میری امی جان ہے۔ تو جب خدیجہ پاک کے ساتھ شادی ہوئی تو خدیجہ پاک کو پہلے شرط کر دی اس گھر میں میری ماں بھی رہے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا ام ایمن میری ماں ہے نا۔ اور یہ ام ایمن ایک مرتبہ جنگل میں جا رہی تھی، لک تک صحرا تھا، پیاس لگی، پیاس سے تڑپ گئی اور کہنے لگی میرے مالک اتنی پیاس ہے، پانی بھی نہیں ہے، کنواں بھی نہیں ہے، میں تو مر جاؤں گی۔ آسمان سے ڈول آیا، فرمایا میرے حبیب کی ماں بھی بنے اور پیاسی بھی رہ جائے، یہ لو پانی پیو۔ ساری زندگی کے لیے پیاس ختم ہو گئی۔ اور یہ وہ ام ایمن ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا بول مبارک پی لیا تھا، حضور کا پیشاب مبارک پی گئی تھی۔ ہمیں گھن آتی ہے، میں کہ شرم کرو، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرواؤ، جو صحابہ پی گئے وہاں کیا بات ہے۔ اور حدیث بھی ضعیف نہیں، حسن ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی نے لکھا ھذا حدیث صحیح، یہ شرب بول نبی والی حدیث صحیح ہے۔ اور فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ بول، کہنے لگے جی وہ میں نے وہاں چھپا دیا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کیا مطلب؟ میں پی گئی ہوں۔ فرمایا اگر تو پی گئی ہے تو پھر زندگی ساری تمہیں کوئی بیماری لائق نہیں ہوگی، سوائے موت کے ام ایمن کو کوئی بیماری نہیں لگی۔ تو ام ایمن بھی اسی گھر کے اندر تھی۔ اور حضرت علی پاک پیدا ہوئے، بچے تھے چھوٹے، تو ابو طالب کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بیٹا اپنا مجھے دے دو، تو وہ بھی اسی گھر کے اندر۔ اور حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں، ان کا ذکر خیر بھی نہیں کرتے ہم، حکیم بن حزام نام یاد رکھ لیں۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حکیم بن حزام جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہی غلام خرید کے لائے تھے، اور حضرت خدیجہ آپ کی پھوپھی جان تھیں، تو خدیجہ پاک کو انہوں نے غلام آ کے پیش کیا۔ یہ غلام غارت گروں نے کہیں سے اس کو پکڑ لیا، پھر منڈی میں بیچا، پھر آپ خرید کے لائے، پھر آ کے پھوپھی جان کو دے دیا کہ یہ لے لیں غلام، آپ کو میں نے گفٹ کیا ہے۔ غلام کا نام تھا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ۔ پھر سید خدیجہ پاک نے کہا حضور یہ میرا غلام ہے، اس کو بھی اپنے پاس قبول فرما لیں۔ وہ غلام بھی اسی گھر کے اندر۔ اب اس گھر کی برکتوں کا اندازہ لگائیں، ام ایمن بھی اسی کے اندر، حضرت علی بھی اسی کے اندر، حضرت زید بن حارثہ بھی اسی کے اندر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی کے اندر، ساری دنیا کی رحمت للعالمین بھی اسی گھر کے اندر۔ تو کتنا وہ برکت والا گھر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام فاقی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کعبۃ اللہ کے بعد سب سے برکت والا گھر وہی ہے کہ جس کے اندر سیدہ خدیجہ پاک رہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر خدیجہ پاک جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوگی، سرکار ہجرت فرمائی، حضرت عقیل اس پہ رہنے لگے۔ جناب عقیل سے پھر حضرت امیر معاویہ نے وہ مکان خرید لیا، خرید کے پھر کعبۃ اللہ کے لیے وقف کر دیا تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھا کریں۔ اب وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی ہے، ام ہانی کے گھر بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہی ہے، یعنی وہ مطاف سے نکلے جہاں پہ یہ برآمدے بنے ہوئے ہیں، یہ انہی کے اندر وہ صحابہ اکرام کے گھر بھی ہیں۔ اور یاد رہے مسجد نبوی شریف جو بنی ہوئی ہے موجودہ، پرانا پورا شہر مدینہ اسی کے اندر ہی ہے، کوئی ایک گھر بھی باہر نہیں ہے، پرانا سارا شہر مدینہ اسی کے اندر ہی ہے۔ تو سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے نہ تنہائی پسند ہے، میں کہ تخلیہ ہو جائے، تنہائی ہو جائے۔ وہی آنے سے 6 مہینے پہلے سرکار کو خواب آنے لگے، اور جیسے خواب دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و بدء الوحی، کہ جیسے خواب دیکھتے ہیں صبح ویسے ہی ہوتا، خواب رات کو دیکھا صبح ویسے ہی ہے، رات کو خواب دیکھا صبح ویسے ہی ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جی، فرمایا مجھے نہ کھانا بنا دو، میں
کسی غار میں جاتا ہوں۔ تو آقا پاک غار ہیرا میں تشریف لے گئے، پھر تشریف لے آتے، پھر لے جاتے، پھر جاتے، پھر آتے، اور سیدہ پاک نے دیکھا ایک بار حضور نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ سیدہ پاک کھانا لے کر نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی۔ جبریل امین پہلے آئے، فرمایا کہ پیارے حبیب سلامہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر آپ کی بارگاہ میں، تو انہیں کہنا کہ اللہ پاک ان کو سلام پیش فرما رہا ہے، اور ان کو کہنا جبریل امین بھی سلام پیش کر رہے ہیں، اور ان کو کہنا جنت میں ایک موتی کا محل ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی، اللہ نے تیرے لیے بنا دیا، تجھے عطا فرما دیا۔ تو آقا پاک نے وہیں پہ بیٹھے تھے، جبریل امین وہیں پہ آئے، اور پہلی وحی بھی وہیں پہ اتری غار ہیرا شریف میں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے تشریف لائے سیدہ پاک کے پاس۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر لپٹاؤ چادر لپٹاؤ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا تھوڑا سا وزن ہے، یہ تمہارے بچے نے جو حفظ کر لیا ہے تو آپ سے آپ بچے کا کمال ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ نبی پاک کا دل کتنا وزنی تھا، قرآن اترا ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ فرمایا زملونی، اور فرمایا کہ مجھے نا اپنی جان کا خوف ہے۔ کب کپاہٹ تاری تھی، سیدہ پاک پاس آئیں۔ تو اگر شوہر باہر سے پریشان ہے تو بیوی اپنے دکھڑے نہ سنانا شروع کر دے، آج تیرا بچہ ٹیوشن نہیں گیا تھا، آج تیرے بچے نے فلاں کیا، نہیں۔ شوہر اگر باہر سے آئے شام کو تھکا ہوا، آپ اس کا جوتا سنبھالیں اور اس کو پانی کا گلاس پلائیں، اور پھر کہیں یہ آپ کی کیا صورت حال ہے، کھانے کا کیا پروگرام ہے، مزید سنائیں۔ اپنے دکھ جب اس کے سن لیں پھر اپنے دکھ سنائیں۔ وہ پھر دکان سے ٹینشن میں آیا، پریشانی میں آیا، ادھر بیوی غصے میں تھی، اس نے آ کے جناب اپنا سنا دیا، تیرے بچے نے مجھے یہ کہا ہے، تیری بیٹی نے مجھے یہ کہا ہے، تیرے بچے ہیں اس کے بچے ہیں، تیرے بچے نہیں ہیں۔ سیدہ پاک نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں حضور؟ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو نہیں کما سکتے ان کو کما دیتے ہیں، حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضور اللہ پاک اتنے جملے کہے، سرکار کو سکون آ گیا، سکون آ گیا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اور وہ جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا، جبریل نے وہ چہرہ، اور سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ سیدہ پاک تھی، حضرت سیدہ خدیجہ پاک۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ اس طرح جبریل امین آئے ہیں، تو پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کہ اس طرح انہوں نے کہا یہ ناموس مطلب فرشتہ جس کے پاس بھی آیا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتا ہے۔ اور وہ ورقہ بن نوفل رونے لگا، اس نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی، میں آپ کی مدد کرتا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا او مخرجیہ، کیا مجھے بھی لوگ نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، آج لوگ کہتے ہیں دین آیا تو حلوے مانڈے کا دین ہے، کھا لیا تو بس کافی ہے، ختم پڑھ لیا تو یہی دین ہے۔ فرمایا کہ جس نبی نے بھی اپنی امت کو سچی بات کی اسی نبی کے خلاف اس کی امت کھڑی ہو گئی۔ تو جب یہ امت نبی کے خلاف کھڑی ہو گئی، آپ کے خلاف کھڑی ہوئی، کیا ہو گیا؟ اس میں کون سی بات ہے؟ وقت آیا پھر سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور سیدہ پاک نے 15 سال نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے ساتھ گزارے، اور 10 سال نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے ساتھ گزارے۔ سیدہ پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ مانتے تو ایک کو ہیں آپ؟ ہاں، بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ، پھر اس سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، پھر سب سے چھوٹی بیٹی اور پیاری لاڈلی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ پاک کی 4 بیٹیاں، بیٹے کتنے تھے؟ 2، ایک کا نام ہے قاسم، ایک کا نام ہے عبداللہ۔ تو اس قاسم کی وجہ سے آپ فرماتے تھے ابو القاسم، یہ بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے بیٹے۔ تو سیدہ جب ایمان لائیں تو پھر اس کے بعد فوراً بعد آپ کی 4 بیٹیاں مسلمان ہو گئیں، اسی گھر کے اندر تھیں۔ وہ غلام زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے، یہ پیر کا دن تھا، منگل کے دن مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ پہلا گھرانہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا،
نبی پاک اسلام کی ذات گرامی پر یہ لائے۔ تو سیدہ پاک جو تھیں وہ بڑی رحم دل تھیں۔ 5 سال کے بعد حالات اتنا ناسازگار ہو گئے کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کرام کو ہجرت کر جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمار جب آئے تو وہ کہنے لگے حضور ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ سرکار نے غصے کے اندر آ کے فرمایا تمہارے اوپر کیا ہوا، تمہیں پتہ نہیں کہ پہلے نبی جب دین کی دعوت دیتے تھے تو ان سر پہ آرا رکھ کے چیر دیتے تھے، لوگ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسم کو ادھار دیتے تھے۔ آپ مظلوم کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے، جن کے پاس حق نہیں ہے، حق کیا یہ؟ فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہیں، ان کو دو ٹکڑے کر دیتے وہ نہ بولتے تھے، تم کہہ رہے ہو ابھی ان کے لیے کریں۔ سرکار نے فرمایا ہجرت کرو۔ حبشہ کی طرف ہجرت تیاری ہو گئی، اور ادھر سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، رو رو کے سیدہ کے حالات جو ہیں وہ ایسے رو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ آج میری بیٹی بھی ہجرت کر رہی ہے نا، حضرت سیدہ طیبہ رقیہ۔ فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا مسلمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہے، عثمان غنی۔ اور نبی پاک نے عثمان غنی کو ایک بیٹی دی، پھر دوسری دی۔ اخلاق عالیہ اتنا تھے، فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا عثمان غنی پاک کو۔ اور سیدہ پاک جہاں وہ چھپ چھپ کے روتی ہیں، جب عثمان غنی لینے کے لیے آئے نا، ہم چھپچھا جا رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو لپٹ گئیں اور آنسوں کی جھڑیاں تھیں، حضور سے کہنے لگی میری بیٹی کے لیے اور داماد دونوں کے لیے دعا کر دیں۔ فرمایا اللہ تم دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ تو ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ روانہ کیا بیٹی کو۔ آپ کو پتہ ہے حالات رستے میں کیسے ہوں گے، بیٹی ہے، داماد ہے، کیسی مشکل ہے۔ سیدہ پاک پریشان تھی۔ پھر یہ تو وہاں تشریف لے گئے، سن 7 نبوی آیا، جب نبوت کے اعلان کے 7 سال کے بعد سن 7 نبوی آیا، تو انہوں نے مقاطعہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو پیسنا چاہا تھا، یہ حبشہ چلے گئے، یہ باقی بچے ہوئے ہیں تو ان کو پیس دو۔ کیا بھئی ان کے ساتھ مقاطعہ کرو، لین دین نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، معاشی بائیکاٹ۔ اور ہم روزے رکھ کے بھی معاشی بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ نہیں، اسرائیلی مصنوعات پیے جا رہے ہیں، کوک چڑھی جا رہی ہے، سپریٹ چڑھی جا رہی ہے، اور دکاندار جو بیچ رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ وہ مت سمجھیں کہ ہم جناب ٹھیک ہیں، آپ بھی مجرم ہیں۔ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، مارو ہمارے بھائیوں کو، ٹکا کے مارو، دکان سے اٹھا دو مالوں کو، بھائی نہیں ہم مسلمانوں کا مال بیچتے ہیں، جس نے لینا ہے لے، نہیں لینا نہ لے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ اللہ پاک بھی تو دیکھے نا کہ بندے کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں خدا کے لیے یار۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے مقاطعہ کرو۔ پھر انہوں نے آپس میں سائن کروائے، ان کو ساتھ لین دین نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، ملاقات نہیں کرنے دینی، ان کو ایک جگہ بند کر دو۔ وہ ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کا نام تھا شعب ابی طالب، بعد میں مشہور ہو گیا۔ اس گھاٹی کے اندر یہ صحابہ کرام، نبی پاک اسلام اور سیدہ پاک 1 دن 2 دن کی نہیں تھی، یہ جو محاصرہ تھا 1-2 دن کا نہیں تھا، 3 سال تک ایسے رہا۔ حالات کیا ہوئے؟ پتے گھوٹ گھوٹ کے، کیکر کے پتے کھاتے تھے اور جلے ہوئے چمڑے کھاتے تھے۔ اور آج ہمارے جو ہم آپ اور میں، ہم سارے مل کے 10 قسم کے افطاریاں ہیں، 10 قسم کی سحریاں ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، اچھے اچھے بلے بندے، صحت مند بندے روزہ۔ وہ غزہ کے بچے درختوں کے پتے گھوٹ کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ان پتوں پہ روزہ افطار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ 3 سال تک مقاطعہ رہا، کوئی شے نہیں جانے دی۔ تو سیدہ پاک نے یہ نہیں کہا حضور پھر میں امیر زادی ہوں، میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں، نہیں، شوہر جس حال میں بیوی اسی حال میں، خوش تھی حضور کے ساتھ، حضور کوئی بات نہیں، یا ہمارے حوالے حضور کرو، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر تمہارے ساتھ لین دین ہمارا بند ہے، کوئی لین دین تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ 3 سال تک مقاطعہ رہا۔ پھر سرکار کے پاس ہے، نبی پاک السلام نے فرمایا کہ وہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے، سوائے وہ اسماء گرامی جو اللہ رسول کے تھے وہ لکھے ہوئے ہیں، باقی کیونکہ وہ کوئی لکھتے نا بسمک اللہم، بسم اللہ لکھتے، بسمک اللہم لکھتے تھے، تو وہ سارا کھا گیا دیمک۔ انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، لکھا ہوا وہاں پہ، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ جب وہاں پہنچے دیکھا تو اس کو دیمک کھا گئی تھی، کوئی شے باقی نہیں بچی، سب کو دیمک کھا گئی۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بھی واقعی ایسے ہے جیسے حضور نے فرمایا، پھر انہوں نے مقاطعہ ختم کر دیا۔ تو سیدہ پاک جو ہے اس کے بعد بیمار ہو گئیں۔ وہ جو 3 سال تھے نا، سیدہ پاک کی طبیعت دن بدن جو ہے وہ ڈھلتی رہی، ڈھلتی گئی، اور اتنی رحم دل تھی سیدہ کہ باہر سے دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا نام پوچھو، کیا نام ہے؟ ایک بوڑھی اماں ہے، وہ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے، آنے دوں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تو میری ماں ہے، اسے نہ آنے دینا، میں خود جاتا ہوں۔ آج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ابے نو کہنا پیچھے بٹھا دے اتھے۔ افسوس ہے یار، میں خود جانتا ہوں ایک اچھا بھلا پڑھا ہوا انسان، اس کی خالہ آئی ملنے کے لیے، تو اس نے کہا جی یہ ہمارے پنڈ کی نا نکرانی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہ جی خالہ اس طرح ماڑی ہے۔ خالہ نے جملہ سن لیا کانوں سے، تو وہ رو پڑی، مجھے کہنے لگی مولوی صاحب کوئی رستہ مل سکتا ہے میں گھر واپس چلی جاواں؟ میں کیوں؟ کہنے لگی جب وہ مجھے مان ہی نہیں رہا، مجھے ماں ہی خالہ ہی میری نہیں ہے، یہ تو وہاں نکرانی ہے، تو اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ اور اگر دین پڑھایا ہوتا تو ملا جیون بادشاہ کا استاذ ہے، امام بھی ہے، جمعہ پڑھا کے جا رہا ہے، تو بادشاہ نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ملا جیون ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ایسے جاتے جاتے تو ایک بوڑھا بندہ کھڑا ہوا وہاں پر جوتیوں کے پاس ہی، بادشاہی میں جوتیوں کے پاس کھڑا، بوڑھا بندہ، موٹا چشمہ پہنا ہوا ہے، پرانے کپڑے، پرانی اس کی دستار میلی کچیلی۔ ملا جیون نے بادشاہ کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کے گیا، جا کے اپنی دستار اتاری، اس بوڑھے کے پاؤں کا جوتا اس کو صاف کرنے لگ گئے۔ وہ بادشاہ نے کہا ان لوگوں کو 2 روپے 4 روپے 10 روپے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو منگتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ منگتا نہیں ہے، یہ میرا آقا ہے۔ کیوں؟ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرے ابا حضور ہیں، ان کی دعاؤں سے اس مقام پہ میں پہنچا ہوں۔ کرسی سے بیٹھے تھے، کہنے پیوں باہر بٹھاؤ جی۔ سیدہ حلیمہ جب آئی حضور فرماتے باہر بٹھاؤ، نہیں، حضور خود گئے اور جا کے حضور نے استقبال کیا، اور اس طرح حضور نے گلے سے لگایا، فرمایا میری اماں آ جاؤ۔ جب اندر آئی سیدہ نے کہا یہاں بیٹھ جائیں، سرکار نے فرمایا نہیں، حضور نے چادر بچھائی، اپنی چادر بچھا کے فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ، اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ تو سیدہ پاک بیٹھ گئیں۔ اماں کیسے حالات ہیں؟ سیدہ پاک نے بتایا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ فرمایا غلہ اکٹھا کرو، پیسے اکٹھے کرو۔ سیدہ پاک کو کہا کہ میری امی آئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا حضور میں بھی آپ کی، یہ مال بھی آپ کا، 40 بکریاں، 1 اونٹ پہ سامان لدا، نقدی پیسے حضور نے عطا فرمائے۔ فرمایا اماں میرے کو رہنا چاہو تو نال رہو۔ فرمایا نہیں پتر میں جانا ہے۔ اور ایک وقت صحابہ کرام جب طائف کی طرف گئے تو قیدی وہاں سے ہو کے آئے تھے، پکڑے ہوئے تھے، تو ایک خاتون برقعے کے اندر آئی سرکار کے پاس، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، انہوں نے کہا بس حضور سے مجھے ملنے دو، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ جب سرکار کے پاس گئی نا، وہ کہنے لگی مجھے پہچانتے ہیں؟ میں آپ کی بہن سیما ہوں، جو بچپن میں آپ کو لوری دیا کرتی تھی، اور کہنی سی میرا پرا وڈا ہوئے، گبرو ہوئے، سونا ہوئے، تے میں کہنی سی سونا ہے من مونا ہے، آیام نہ تیرا لال۔ تو آج حضور ہم قیدی ہو کے آ گئے، حضور یہ میرا پورا خاندان پکڑا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام قید کر کے لائے ہیں ہمیں، کیا ہماری سفارش نہیں فرما سکتے آپ؟ میرے نبی کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ یہ میری بہن آئی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ سارے قیدی بھی چھوڑ دو اور ان کا مال بھی واپس کر دو اور ان کو الوداع بھی کرو، اور میری بہن، آپ نے فرمایا میری بہن کے لیے مال اکٹھا کرو، اپنی بہن کو دیا۔ فرمایا بہن ہمارے پاس رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، امی کو میرا سلام کہنا۔ اگر ردائی بہن بھی چل کے آگے تو نبی نے یہ احترام کیا۔ اسلام نے ماں کو مقام دیا ہے، ان کافروں نے تو ہمیشہ فروخت کیا، زندہ درگور کیا۔ انہوں نے کیا دیا؟ اسلام نے ساری برکات دی ہیں۔ تو سیدہ پاک جو ہیں، اور ایک بار حضرت ابو العاص سیدہ زینب کے جو شوہر تھے وہ پکڑے گئے بدر کے اندر، تو قید میں تھے، تو ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے ایک بی بی آئی اور اپنا ہاتھ اندر سے نکال کے نا ایسے ایک تھیلی تھی حضور کو دی، یہ فدیہ لے لیں میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ سرکار نے توجہ نہ فرمائی کون ہے؟ جب سرکار نے ہار کھولا تو سیدہ خدیجہ کا، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا بی بی زینب تو آئی ہے؟ فرمایا ہاں آقا میرا شوہر گرفتار ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو صحابہ تو یہ ہار بھی واپس کر دیں، اس کا قیدی بھی چھوڑ دیں۔
تو اس طرح سیدہ پاک اور بکری ذبح فرماتے تو سرکار پاک علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو بھیجتے گوشت. ایک بوڑھی اماں آتی, سرکار کھڑے ہو کر استقبال فرماتے, بڑی بڑی دیر باتیں کرتے, پھر بوڑھی اماں چلی جاتی. تو صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے, جب ملنے آتی ہے تو میں اس کو ملتا ہوں. اور سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 10 نبوی تھا, 65 سال کی عمر تھی کہ آپ نے اس وقت وصال فرمایا شہر مکہ شریف میں. ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنازہ نہیں پڑھا گیا, جنازہ فرض نہیں ہوا تھا. اور پہلے سرکار پاک علیہ السلام نے سیدہ پاک کو, یہ بخاری میرے پاس موجود ہے, کتاب الکسوف میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو, کتاب الکسوف میں سے حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں, 1052, حدیث نمبر 1052. نبی پاک نے نماز پڑھائی, نماز کے دوران اوپر ہاتھ کیا ایسے, فرمایا جنت کے خوشے کو میں نے پکڑ لیا تھا, اگر میں اس کو توڑ لیتا لاقل تم کھاتے رہتے کبھی ختم ہی نہ ہوتا. حضور کھڑے کہاں تھے؟ ہاتھ کہاں؟ تو جنت زمین پہ تھی, جو زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ جنت کے خوشے کو پکڑ لیا. تو ایک بدبخت مجھے ملا, وہ کہنے لگا جی مولوی صاحب بس ہو, پکڑیا سی نا جی, وہ آپ نے پکڑا تھا نا, اختیار نہیں تھا توڑنے کا کہ توڑتے اور کھلاتے, اختیار نہیں تھا. میں نے کہا اختیار دکھاتا ہوں میں آپ کو. سیدہ خدیجہ پاک تشریف فرما تھیں. میرے آقا مولا نے فرمایا خدیجہ یا رسول اللہ, فرمایا تمہیں جنت کو پھل نہ کھلا دوں؟ ہاں. سرکار نے ایسے ہاتھ کیا, انگور کا خوشہ پکڑا, اپنے ہاتھ پہ رکھا, ایک انگور منہ میں ڈالتے گئے. اچھا معذرت نال شادی کرنے جانے تو بڑی خوشیاں منانے ہو, اور اگر میاں بیوی بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہو تو پھر باتیں کرتے ہو, بڈھی مرید ہے, رن مرید ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو بندہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دے, یہ بھی صدقہ ہے. اور سیدہ عائشہ پاک نے جب پانی پیا نا, سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے کہاں اونٹ رکھے تھے؟ بتائے. حضور نے وہیں اونٹ رکھ کے پانی پیا. تو گھر میں یہ بھی تو ادا کریں نا. سیدہ پاک کو کھلایا, سیدہ پاک مسکرائیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ ایسا ذائقہ تو میں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آقا پاک نے فرمایا یہ جنت کے انگور تھے جو ہم نے تمہیں کھلا دیے تاکہ تمہیں قبر میں بھی سکون رہے. پھر سرکار ان کے ساتھ موجود تھے, صحابہ کرام کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا ابصرتها على نهر من انہار الجنہ فی بیت من قصب لا لغو فیہ ولا نصب. فرمایا میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے آنکھ اٹھائی دیکھا تو جنت میں خدیجہ پاک ایک محل میں ہے جس میں نہ شور ہے نہ تھکن ہے, جس کا رب نے وعدہ کیا تھا. سیدہ پاک اس کے باہر چہل قدم فرما رہی ہیں, میں نے حضور نے اس کو دیکھ لیا. تو یہ سیدہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی جن کی گودی کے اندر سیدہ فاطمہ بھی تھی, حضور کی 4 بیٹیاں بھی, 2 بیٹے بھی ہوئے, اور آج تک قیامت تک جو اولاد سادات اکرام کی ہے وہ سیدہ پاک کا ہی فیض ہے. اللہ پاک آپ کے فیض کو عام فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.